الفاتحة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. زندہ نبی دے زندہ امتی اپنی زندگی دا ثبوت دے کے زندہ نبی دے درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. ساکو آسر ہن مٹھے مدنی دے ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن. ابو بکر و عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار تھی سن. اسی قہر دی کرمی معاشر وچ اڑو جلوہ کر سرکار تھی سن. جن دے سہرے تابش کاندے ہیں ان دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن. اللہ جل جلالہ کی بے شمار حمد و ثنا نبی رحمت شفیع امت آقا دو جہاں محبوب لالا رکاں سرور سروراں ختم مرتبت نبی رحمت شفیع امت حبیب کبریا شہنشاہ کے ہر دو ذرا زہرا کے بابا حسنین کے نانا کائنات کے والی شہنشاہ کے حسینہ خسرو خوباں محبوب لالا رکاں سرور سروراں جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا و مولانا و آلانا و اولانا محمد مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات عالی عظیم صفات کے اوپر بے شمار بے قطار ہدیہ درود و سلام. حضرات جی وقار آپ نے نوجوان کی کتابت کے جوہر بھی دیکھے. اللہ ان کے ترنم میں سوز میں ساز میں برکتیں عطا فرمائے. اور ایک استاذ کی صلاحیت قابلیت اور فن تعلیم کو بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے معافی ضمیر کو کس مہذب سونے انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ مسئلہ سادہ انداز میں مگر اتنا قیمتی ہیرے انہوں نے آپ کی جھولی میں ڈالے کہ یقین جانے مدینے والا اپنے گنبد خضرا میں لازمی جھونک رہا ہوگا. حضرات اس وقت میرے دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں علماء کرام کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر معذرت چاہوں گا. میں کسی کا نام لینے سے قاصر ہوں. سید السادات حضرت سید عمیر علی شاہ صاحب زنجانی سیفی دامت برکاتہم العالیہ سادات کے زیر سایہ میرے والدین کریمین کی درجات کی بلندی کی دعاؤں کی یہ محفل ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رحیم بخش ندیم اطال اللہ حیاتہ نے بلایا. میں تو آپ لوگوں سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نہ تو علم کا دعویٰ رکھتا ہوں نہ ہی عمل کی کوئی سوغات میرے پلے ہے کہ جو میں آپ کی جھولی میں ڈال سکوں. فقط میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اسی کے تحت پیغام حسین جو میرے ذہن میں آیا ان علماء کے قدموں کا صدقہ وہ میں آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہوں گا. حضرات اس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مرافقت و مسافرت حضرت خضر علیہ السلام میں چلے. ایک مقام پر پہنچے دیوار گری ہوئی ہے. میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہاں پر گئے دیوار گری ہوئی ہے. جب دیوار گری ہوئی دیکھی نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیوار درست کرنی ہے. دیوار درست کر لی. وہ اپنے
باطنی معاملات کے تحت انہوں نے دیوار کو درست فرمایا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے وہاں پر سوال کیا کہ یہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، امل جدارو وکان لغلامین یتیمین، کہ یہ دیوار جو تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اب یہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے۔ وہ بچے کون سے ہیں؟ ان بچوں کی جو صفت بیان فرمائی۔ اب یہ گفتگو ہے ایک اللہ کے ولی اور ایک نبی کے درمیان میں، اور اللہ نے قرآن بنا کر ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا کر اب کیا کہا؟ کانا ابوہما صالحا، ان 2 بچوں یتیم بچوں کا جو اب تھا نا، باپ تھا، وہ نیک تھا۔ اچھا یہاں پر میں بیٹا پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 7ویں یا 10ویں 8ویں یا 10ویں پشت میں یہ باپ کانا ابوہما، ان دونوں کا جو باپ یعنی ان کا دادا تھا، 8ویں یا 10ویں پشت میں ان کا باپ نیک تھا، دادا نیک تھا 8ویں 10ویں پشت میں۔ لیکن مفتی محمد شفیع دیوبندی لکھتے 7ویں پشت میں ان کا دادا کیا تھا؟ نیک تھا۔ اب یہاں پر 7 پشت پہلے دادا گزرا، نیک تھا، اللہ نے ان کے لیے ایک امانت کی حفاظت کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ اپنے برگزیدہ ولی کو بھی بھیجا، ایک نبی کو بھی بھیجا، ایک ولی کو بھی بھیجا اور ایک نبی کو بھی بھیجا۔ اب یہاں پر 7 پشت تک، یہاں پر ذرا دیکھیں 7 پشت پہلے اگر نبی نہیں گزرا وقت ولی گزرا ہے، ایک صالح کان ابوہما صالحا، رب کہتا ہے یہ جو باپ ان کا گزرا نا، دادا گزرا، وہ نبی نہیں تھا، ولی تھا، صالح تھا۔ اب 7 پشت پہلے یا 8 پشت پہلے یا 10 پشت پہلے اگر ایک ولی گزر جائے تو رب 10 پشتوں تک ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، جو لوگ ایمان لائے پھر ان کی اولاد ان کے تابع ہو گئی، بے ایمان ایمان، شرط کیا لگائی؟ بولو یار، مجھے کہنے دو، شرط کیا لگائی؟ ایمان کی۔ فرمایا کہ بے شک مومن ہو، بے شک ولی ہو۔ اگر مجھے مفتی صاحب اجازت دیں تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا خلیل میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں۔ مولا کیا انعام ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، مولا میری اولاد۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے جب یہ منظر نظر آئے کہ دعا قبول ہو رہی ہے تو اپنی اولاد کو دعا میں نہیں، اپنی اولاد کو دعا میں نہیں بلانا۔ اب یہاں پر یاد رکھنا ہے، تو اولاد کو یاد رکھا، کیا کہا؟ پروردگار میری اولاد یعنی مولا میں امام ہاں تے میری اولاد بھی کی بنے؟ امام بنے۔ لیکن رب نے کیا فرمایا؟ لا ینالو عہد الظالمین، فرمایا کہ میں خلیل دی دعا تے رد نہیں کراں گا، لیکن وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ لا ینالو عہد الظالمین۔ شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہوں؟ ایمان والے ہوں۔ پھر خلیل دعا کرے تو رب امامت عطا کر دیتا ہے۔
اب یہاں پر ذرا سنیے، یا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ نیک ہو، رب اس کی نسلوں میں بھی اس کی فیض جاری کرتا ہے اور ان کی نسلوں کے بھی حفاظت کرتا ہے کہ 900 سال گزر گئے بابا فرید کی آل کے، مگر ان کے انتقال کے، لیکن آج بھی ان کی اولاد موجہ کر رہی ہے۔ شرط یہ ہے ایمان ہو۔ اب یہاں پر اب ذرا رکیے، یہ بات جس کی رب نے کی نا، یہ بندہ نبی نہیں، رسول نہیں، بلکہ صالح ولی ہے۔ 10ویں پشت میں رب بھیج کر حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ یا مفسرین نے لکھا ہے یہ سونا اور چاندی تھا، رب یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے تاکہ بعد وہ نکال سکیں۔ یار وہاں پر ولی کے 7ویں پشت میں بھی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر امام الانبیاء ہیں۔ یہاں کون ہے؟ بولو یار کون ہے؟ ادھر امام الانبیاء ہیں، ادھر سید الرسول ہیں، ادھر کون ہے؟ باعث تخلیق کائنات ہیں، یہاں پر اقصی کے امام ہیں، یہاں پر کل کائنات کے تخلیق کا سبب رسول اللہ ہیں۔ ان کے نواسے کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ ادھر جو کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں، یہاں پر مولا علی کے بیٹے ہیں۔ علی کا مقام کیا ہے؟ علی کا مقام یہ ہے سیدہ کائنات حضرت اماں ایسا صدیقہ، حضرت صدیق اکبر سے سوال کرتے، بابا میں دیکھتی ہوں آپ اکثر طور پر علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، میں حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں عبادت کیسے کہ میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی جن عبادت، کہ علی کا چہرہ تک نبی عبادت ہے۔ اب روایت صدیقہ پاک کی ادھر سے صدیق اکبر سے ذرا سنیے، آگے چلیے۔ ہمارے یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا بلکہ فرمایا النظر الی علی جن عبادت، اگر علی کا چہرہ نظر نہ آئے، علی نظر آئے، پشت نظر آئے، پھر بھی دیکھ لو یہ بھی عبادت ہے۔ یار وہاں پر عام ولی تھا اور یہاں پر یہ شان باپ کی کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں لا یحب علی الا مومن ولا یبغض علی الا منافق، کہ علی کی محبت کیا ایمان کا معیار ہے اور علی کا بغض نفاق کا معیار ہے۔ اور ماں کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امام جلال بن سیوطی نے جامع صغیر میں اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا ایھا الناس غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، لوگوں اپنے سر بھی جھکاؤ، اپنے گردنیں بھی جھکاؤ۔ مولا کیا ہونے والا ہے؟ ورنہ تب تک کوئی سر نہ اٹھائے جب تک میرے محبوب کی شہزادی گزر نہ جائے۔ اور قیامت والے دن بھی نبی کی شہزادی جب گزرے گی تو عام نہیں گزرے گی، بلکہ اس وقت بھی رب بی بی کی غیرت کا یہ لحاظ فرمائے گا کہ 70,000 حروف۔ یار وہاں پر کوئی شان نہیں بیان کی گئی کہ ان بچوں کے باپ صالح تھا، مقام کیا تھا، کوئی شان نہیں۔ ان کے نانا کی کوئی شان نہیں، ان کے بابا کی کوئی شان نہیں، ان کی ماں کی کوئی شان نہیں، ان کے بھائی کی کوئی شان نہیں، ان کی اپنی کوئی شان نہیں۔ ادھر شان کیا ہے؟ ادھر شان یہ ہے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتی ہے، میرے نبی نے کندھوں پر اٹھایا ہوا، اسے تو کسی نبی نے کندھے پر نہیں اٹھایا تھا، ان لوگوں کو کسی نبی نے کندھے پر نہیں اٹھایا تھا، ادھر تو کندھوں پر بھی اٹھایا ہوا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ ان کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ فقط میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی کے اندر میرا پیغام ہے، پیغام حسین ہے۔
سنیے گا ذرا، میرے نبی نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور پھر دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہ، پروردگارا میں حسین سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، مولا تو بھی میرے اس حسین سے پیار فرما۔ اور یارو سنو، وقت یہ بات نہیں، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کندھوں پر اٹھایا، میرے کبھی نبی نے کبھی ہاتھوں پر اٹھایا، میرے نبی نے کبھی اپنی رحمت والے کمبل میں چھپایا۔ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، اپنی رحمت والی کملی میں چھپا کر یہ بتا دیا کہ لوگوں، میرے حسین کو، میرے حسن کو، میری فاطمہ زہرا کو، میرے علی کو عام نہ سمجھنا، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے چہرہ میں جو پہرا ہے وہ میری مزمل والی چادر کا ہے۔ سمجھ سے باہر بات ہوگی، بات سمجھ سے باہر ہوگی کہ ادھر کوئی شان نہیں بیان کرتا، قرآن تورات شان بیان نہیں کرتی، زبور شان بیان نہیں کرتی، لیکن حفاظت کے لیے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے بھی نبی آ جاتا ہے، ولی آ جاتا ہے، اور اللہ کے ولی بھی فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ رب نے بھیجا۔ پروردگار ادھر کیا مسئلہ ہے، ادھر کیا مسئلہ ہے؟ آئیے ذرا سنیے، حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور افریقہ کے فاتح ہیں۔ آپ افریقہ کے جنگل کے کنارے پر جب پہنچے نا تو رات ہو گئی، وہاں پر پڑاؤ ڈالنا تھا، بلکہ یہاں پر ایک سیرت کی کتاب، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، سیرت حلبیہ، سیرت حلبیہ میں مفتی صاحب یہ لکھا ہے کہ ارادہ کیا کئی دفعہ وہاں پر انہوں نے جب فتح کیا نا علاقہ تو چھونی بنائی، وہ جو پہلے مفتوح علاقے کے باغی ہوتے تھے رات اٹھ کر حملہ کر دیتے تھے اور حملہ کر کے مسلمانوں کا نقصان پہنچاتے تھے۔ اب عقبہ بن نافع جنگل کے کنارے کھڑے ہو گئے اور جنگل کے جانوروں کو حکم کر کے کہا، وہ جنگل کے جانوروں، ہم یہاں چھونی بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں ڈیرا لگانا چاہتے ہیں، اتنی دیر کے اندر تم یہ علاقہ خالی کر دو، اتنی دیر میں علاقہ خالی کر دو۔ اب یہاں پر اتنی دیر کا حکم ہوا، اب یہاں پر ہمیں تو یہ ڈرایا جاتا ہے نہ بھی نہ مولوی امریکہ کے خلاف نہیں بولنا، وہ ٹام ہاک میسائل گرا دے گا، شہید ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ یار ادھر سپہ سالار ہے، فاتح افریقہ ہے، لشکر مصطفیٰ کا سپہ سالار ہے، کہتا کیا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ اتنی دیر میں جنگل کے جانوروں، وہ سانپوں، وہ خون کھاروں، وہ درندوں، جنگل خالی کر دو ورنہ اپنے انجام کے تم ذمہ دار ٹھہرو گے۔ ہوتا کیا ہے؟ وقت سے پہلے سیرت حلبیہ والے نے لکھا ہے، اللہ کی قسم، راوی کہتا ہے ہم نے خون خاروں کو یوں دوڑتے ہوئے دیکھا، اپنے بچوں کو منہ میں لے کر بھاگ رہے تھے جیسے ابھی شکاری ان کو شکار کر لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت۔ اب یار یہ عقبہ بن نافع صحابی رسول ضرور ہیں، مگر جو مقام حسین کا ہے وہ اپنا ہے۔ نہ تو عقبہ بن نافع کو میرے نبی نے اپنی زبان چسوائی، نہ نام رکھا، نہ ہی میرے نبی نے یہ فرمایا کہ عقبہ کے رونے پر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور نہ ہی میرے نبی نے فرمایا عقبہ مجھ سے ہے، میں عقبہ سے ہوں۔ یہاں پر میرے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا عقبہ جنت کا پھول ہے، فرمایا حسین میرے جنت کا، میری دنیا کا پھول ہے، جنت کا پھول ہے۔ یارو یہاں پر تو منظر یہ نظر آتا ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے ٹانگیں دراز کی ہیں، امام حسین آ گئے، کچھ ہی کہہ دو ذرا، میرے نبی نے جو انگلیاں تھمائی امام حسین کو، حضور انگلیاں تھمائی اور میرے امام نے انگلیاں تھام لی، پہلے میرے نبی کے قدموں پر قدم رکھے، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے قدم رکھے، بتا دیا میرا قدم مصطفیٰ کے قدموں پر ہے، اور پھر میرے نبی چلا رہے ہیں،
पिंडलियों पर हुसैन के कदम आए, मेरे नबी ने नहीं रोका। रानों पर कदम आए, मेरे नबी ने नहीं रोका। जहां पर शिकम है मुस्तफा पर हुसैन के कदम आए, मेरे नबी ने नहीं रोका, बल्कि अलम नशरा के सीने के ऊपर कदम हुसैन के हैं, मेरे नबी ने नहीं रोका। वह तो से मुस्तफा पर सवार हो गए, हुसैन मेरे नबी ने नहीं रोका। यारो ये एजाज उकबा को हासिल नहीं है। सवाल मेरा ये है, पैगाम सुनने से पहले मैं सवाल करना चाहता हूँ, उकबा अगर जानवरों को हुक्म करे वो भाग जाते हैं, इधर हुसैन शहीद हो रहा है। हुसैन वहां पर एक और भी रिवायत मिलती है, जब अफ्रीका के मैदान में खड़े थे ना, तो हजरत उकबा को आपके लश्करियों ने कहा, हुजूर पानी खत्म हो गया। आपने फरमाया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह से पानी ले लेते हैं, हमें कोई मोहताजी है। मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़नी शुरू की। परवरदिगार, ये लश्कर मुस्तफा के सिपाही, ये लश्कर मुस्तफा के सिपाही हैं, मौला कहाँ जाएं, पानी दे। हजरत उकबा के घोड़े ने जमीन पर पांव मारने शुरू कर दिए। जहां उकबा के घोड़े के पांव लगे वहीं से चश्मा निकल आया। हुजूर बताओ जरा, उकबा का ये मकाम नहीं, न खूने रसूल है, न जिगर गोशे बतूल है। अरे ये मकाम उकबा को हासिल है। अगर उकबा दो नफलें पढ़े, घोड़े को पता चल जाता है कि रब ने दुआ कबूल कर ली है, इल्हाम घोड़े को होता है। घोड़ा क्या करता है, जमीन पर अपने खुर मारता है, मुंह से चश्मा निकल आता है। इधर प्यासे 3 दिन रह जाते हैं, यहाँ पानी भी नहीं आता, बादल भी नहीं बरसता, यहाँ पर हुसैन का घोड़ा भी खुर नहीं मारता। वजह क्या है यारो? आओ मैं तुम्हें निज़ाम मुस्तफा की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। हुसैन ने पैगाम क्या दिया? क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने उस वक्त तक यजीद के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद नहीं किया जब तक कि हमें ये यकीन नहीं हो गया कि जिस तरह अबरा के हाथी पर पत्थर बरसे थे, इसी तरह अगर हम यजीद के खिलाफ न उठे तो हमारे ऊपर भी पत्थर बरसेंगे। क्यों? यजीद ज़ानी था, यजीद शराबी था, यजीद सूदखोर था। ये मुहक्किकीन की तहकीक अपनी है जो मैंने पढ़ा, हुजूर मैंने तो यही पढ़ा, मैं मुहक्किकीन की तहकीक को, उनकी अपनी जगह है, मैंने पढ़ा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हंज़ला फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, ज़ानी भी था, शराबी भी था, अगरचे हाफिज भी था, कारी भी था, अपनी मस्जिद का इमाम भी था, खुतबा भी था, देता था, मगर ये बदकारी करता था और करीब था कि माँ बहन बेटी की तरफ निकाह को ले। जब ये हालत बन गई, फरमाते हमने उसके खिलाफ ऐलान जिहाद बुलंद कर दिया। अब हुसैन आ गए उस यजीद के खिलाफ, उन बच्चों ने तो जिहाद भी नहीं किया, इनके लिए क्यों कुछ नहीं। फकत यहाँ पर फर्क ये बताना चाहता हूँ यारो, यहाँ एक तो बात ये है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे कि लोगों, बात ये है कि कुव्वत होंदियां जोर न लाया, बैठे मन रज़ाई। कुव्वत होंदियां बैठे मन कुव्वत। अगर यहाँ पर मजबूरी होती तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में जंजीर है, इमाम ज़ोहरी मिलने के लिए जाते हैं। ज़ोहरी ने जब देखा कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जकड़े हुए हैं तो रो पड़े। इमाम ने पूछा किस लिए रोते हो? हुजूर सादात के साथ ये जुल्म। पर मैं क्यों? तू क्यों रोता है? हुजूर ये सियासती नहीं, पर मैं उसकी रजा में और कजा में फर्क होता है। ये रजा और कजा तो मुफ्ती साहब समझाएंगे ना।
رضا اور قضا مفتی سے سمجھائیں گے، پر میں رضا اور قضا میں فرق ہوتا ہے. ہم قضا کے پابند نہیں، ہم رضا کے پابند ہیں. جو دیکھا ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئی، پیروں کے جولان بھی ٹوٹ گئے. اگر یہ بیٹا کر سکتا ہے تو کربلا میں کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ قوت ہو جا، زور نہ لایا بیٹھے من رضا. اب اگلی بات، یہ اقتدار کی، میں کہتا ہوں حضور مجھے کہنے دو، اقتدار کی جنگ، کیونکہ مسئلہ تھا نظام مصطفیٰ. اگر نظام مصطفیٰ نافذ رہے، اسلام میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، کوئی بھی حکمران ہو ہمیں حکومت قبول ہے، مگر جب نظام اسلام اور دین پر حرف آ جائے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کا بیٹا بھی ہو. حسین نے بتایا میرا پیغام یہ ہے، اگرچہ قوت تھی لیکن میں نے اپنا تن من دہن 72 ٹن قربان کر کے جا رہا ہوں، تاکہ تم بھی میری سنت کو یاد کر کے تم میرے نانے کے دین پر پہرا دیتے رہنا. میرے نانے کے دین پر پہرا دیتے رہنا. تو یارو یہ پیغام ہے. ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اچھا حسینی کیڑا کیڑا ہے؟ میں معافی چاہنا. اب یہ بتاؤ، حسین اگر اقتدار کا بھوکا تھا تو پھر امیر معاویہ کو بھائی نے جو اس وقت انکار کر دیتے. اللہ کی قسم جھوٹ ہے، جھوٹے کے اوپر لگ کے لعنت ہے. اقتدار نہیں، معاملہ دین کا تھا. جب تک دین تخت پر رہے گا، حسین اور حسینی آستانے میں رہے گا، اور جب دین کو دیس نکالا دینے کی کوشش کی جائے گی، پھر حسین کربلا سے جائے گا اور حسینی میدان عمل میں آ جائے گا. یہ پیغام ہے. یہ کیا ہے؟ اب حسینی کا کام کیا ہے؟ کون بیٹھا ہے حسینی؟ ایتھے انج نہیں نا بابا نا. حسین نے، حسین کے پیر نے بازو کٹا دیے، حسین نے سر کٹا دیے، بچے کٹا دیے. اب بتاؤ کہ تم ملک میں نظام مصطفیٰ بات کی بات ہے اپنے 6 فٹ کے قد پر اسلام کرنا. یہ پیغام حسین ہے. میں نے نیزے پر قرآن پڑھا، میں نے تلوار کے نیچے نماز پڑھی. تاجدار مدینہ، تاجدار مدینہ مسجد ہے، تاجدار مدینہ مسجد میں آنے والوں بتاؤ کون ہے جو حسین کا پیغام لے کر جائے گا اور کہے گا میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا؟ اور کون ہے جو کہے کہ حسین نے نیزے پر قرآن پڑھا، میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھوں گا؟ کون ہے جو کہے اگر دین کو ضرورت پڑ گئی تو میں تن بھی دوں گا، میں من بھی دوں گا، میں دھن بھی دوں گا، میں زندگی بھی قربان کر دوں گا، اپنا سارا کچھ مصطفیٰ کے نام پر پہرا دینے کے لیے قربان کر دوں گا؟